اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہماری نیکسٹ سورہ یوسف ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی ٹوٹل 111 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام یوسف اس لیے ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ سورہ مکہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی، جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے اور آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، یعنی یہ سورہ ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ اور اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے مکہ کے کافروں سے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان سے یہ سوال کریں کہ اللہ کے وہ کون سے نبی تھے جن کی بینائی چلی گئی تھی، اور یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل فلسطین میں رہتے تھے، یعنی ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق وغیرہ، تو ان کی نیکسٹ جنریشن مصر کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ یہ انفارمیشن صدیوں پرانی تھی اور کسی عام انسان کو ان حقائق کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف یہودی علماء میں سے بھی کچھ کو یہ بات پتہ تھی، اور انہوں نے ہی یہ سوال ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح پوچھوایا تھا تاکہ ثابت ہو جائے کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت برحق ہے یا نہیں۔ بلکہ اس سورہ کا نزول بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے کہ کسی پرانی کتاب میں پڑھ کر انہیں یہ باتیں پتہ چل جاتی، اور نہ ہی مکہ سے باہر زیادہ کہیں سفر وغیرہ کیے تھے کہ کسی دوسرے ملک سے یہ ساری خبریں انہیں مل جاتی۔ تو اس لیے ان واقعات کی ساری تفصیل کا پتہ صرف وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ چیز پاسبل نہیں۔ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ ذکر کیے گئے ہیں، اسی لیے اسے احسن القصص کا نام دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا واحد واقعہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی مقام پر تسلسل سے بیان کر دیا گیا، جبکہ باقی جتنے بھی پیغمبروں اور رسولوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو وہ مختلف جگہ پر چھوٹے چھوٹے حصوں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں زندگی کو بہت سے اینگل سے، اس کی ڈیفرنٹ سچویشنز بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہیں، جس میں خاندانی مسئلے مسائل، بہن بھائیوں کی آپس کی جیلسی اور ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش شامل ہے، اور ہر طرح کی آزمائشوں کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں اور صبر کرنے والوں کی کامیابی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تمیز کا بار بار ذکر آتا ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تو اس وقت وہ ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے پاس لے آئے، اور پھر جب مصر میں اس عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ پر الزام لگایا تو اس وقت بھی آپ کی قمیض کا ایک بہت اہم کردار تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ اور تیسرا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اپنے سارے خاندان کو یہاں مصر لے آؤ، تو اس وقت انہوں نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیں تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس وقت بھی ان کی قمیض کا ایک اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے۔
اس کے علاوہ اس صورت کے حوالے سے ایک اور اہم بات ہے کہ اس کا آغاز بھی قرآن کے ذکر سے ہے اور اختتام بھی قرآن کے ذکر پر ہوا ہے۔ شروع میں قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اس سورہ میں مختلف قسم کے واقعات اور مختلف سچویشنز بیان کی گئی ہیں جن سے ہم اپنی زندگی میں بہت سے موقعوں پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب اس سورہ کے واقعات کو پڑھنے اور ان پر غور کرنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسے صبر اور توکل کا سبق ملتا ہے، اور اللہ کی مدد کا یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح حضرت یوسف کی زندگی کے حالات پلٹے کھاتے ہیں، ان کی زندگی میں مختلف آزمائشیں اور سچویشنز آتی ہیں، اور پھر کس طرح انہیں آخر میں کامیابی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک طرح کی کامیابی کی ضمانت دی گئی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اتنے مشکل حالات آئے، آپ کو غلام بنا کر بیچا گیا، آپ پر جھوٹے الزامات لگے، لیکن آخر میں آپ کو حکومت، اقتدار اور عزت سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے ساتھ میچ کرتی ہیں، یعنی کافی ساری سملیرٹیز ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اپنے گھر اور علاقے سے نکال دیا تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگوں نے مکہ سے نکالنے کی کوشش کی اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں مارنے کا پلان کیا تھا۔ پھر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہائی میں پڑے رہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کے موقع پر غار ثور میں پناہ لینی پڑی۔ پھر جیسے مصر میں اس زمانے میں قحط پڑا تھا اور بھائیوں نے غلے کے لیے حضرت یوسف سے درخواست کی تھی، اسی طرح مکہ میں بھی قحط پڑا اور مشرکین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ فلاں بندے نے ہمارا غلہ روک دیا ہے اور ہم لوگ قحط سے دوچار ہیں، مہربانی فرما کر اس بندے سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں غلہ دینا شروع کر دے۔ یعنی ایک صحابی تھے اور انہوں نے قریش مکہ کے غلہ کی سپلائی کو روک دیا تھا، جس پر مجبور ہو کر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرنی پڑی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ان صحابی نے غلہ دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک اور سملیرٹی بھی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرایا اور مارنے کا منصوبہ بنایا، اس کے برعکس اللہ نے انہیں کنویں سے نکلوا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، یعنی بادشاہ بنا دیا۔ تو یہاں پہ وہ محاورہ فٹ ہوتا ہے، مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، یعنی اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، چاہے کوئی آپ کو کتنا ہی نیچا دکھانے کی کوشش کرے، آپ کے کتنے ہی کام خراب کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اسی طرح جو مکہ کے کافر تھے انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، مگر اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، پہلے مدینے کی ریاست اور پھر پورے جزیرہ عرب کا حکمران بنا دیا، اور پھر آخر میں جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، بالکل اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، بلکہ حضرت یوسف والے الفاظ دہرائے جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے، لا تثریب اليوم، کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، اور حقیقت میں کسی کو معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، خاص طور پر
جب آپ کو اس پر پورا کنٹرول بھی حاصل ہو جائے اور آپ اس کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کر سکتے ہوں جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہو، تو ایسے موقع پر کسی کو معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ تو آئیں اب اس سورت کی ترتیب اور مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورت کی ٹوٹل 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جس کے شروع میں ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی تعبیر بہت سالوں بعد کہیں جا کے پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر اس وقت پوری ہوئی جب مصر میں ان کے 11 بھائی اور ان کے ماں باپ ان کو سلام کرنے کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ نے میرے اس خواب کو پورا کر دیا جو مجھے بچپن میں دکھایا گیا تھا۔ اس سورہ کے واقعات پہ بھی اگر غور کریں تو احساس ہوتا ہے کہ اصل میں یہاں پہ بھی حسد ہی مین پرابلم تھی، بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سے جیلسی، وہی جیلسی جس کی بیس پر ابلیس شیطان بن گیا، وہی جیلسی جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیلسی بہت خطرناک جذبہ ہے، جس سے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس صورت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، تو باقی بھائی ان سے حسد کرنے لگے، اور پھر اسی حسد کی بنا پر انہوں نے سوچا کہ یوسف کو کہیں غائب کر دینا چاہیے، یعنی والد کی نظروں سے ہٹا دیں تاکہ ہمیں بھی اپنے والد کی توجہ اور وقت ملے۔ اور یہ جو بہن بھائیوں کا آپس میں حسد ہے اور اپنے والدین کا پیار حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ امی فلاں بہن کو زیادہ پیار کرتی ہیں، اس کو ہمیشہ زیادہ چیزیں لے کر دیتی ہیں اور مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح کا احساس ہر جگہ پر ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں چیزوں کو اس طرح بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو پھر اس جیلسی کی بیس پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جھوٹی سیر کا منصوبہ بنایا اور اپنے ابو سے کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کرنے بھیج دیں، یہ وہاں مزہ کرے گا، کھائے گا، پیے گا، دوڑے بھاگے گا، اور پھر شام کو ہمارے ساتھ واپس آ جائے گا۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی، لیکن پھر بیٹوں کے اصرار پر وہ مان جاتے ہیں، اور پھر ان کے بھائی انہیں وہاں ایک کنویں میں پھینک آتے ہیں اور ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر، یعنی کسی پرندے وغیرہ کا خون لگا کر گھر لے آتے ہیں اور ایک جھوٹی سٹوری والد کو سناتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کی قمیض ہے خون سے بھری ہوئی۔ تو حضرت یعقوب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں صبر ہی بہتر ہے، کیونکہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اور غلط بات بتا رہے ہو، اور تمہارے نفس نے اس چیز کو تمہارے لیے اچھا بنا کر پیش کیا ہے۔ پھر وہاں دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ایک قافلہ نکال لے جاتا ہے اور مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک وزیر خرید لیتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، تو وہ انہیں اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنی بیوی سے جا کر کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے، ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے، اور شام کو جب وزیر گھر آتا تو اس سے باتیں وغیرہ بھی کرتے۔ حالانکہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن ان کی باتیں بہت دنائی سے بھری ہوئی
اور خوبصورت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ وزیر آپ سے باتیں کرنا بہت پسند کرتا تھا۔ اور کیونکہ وہ وزیر تھا تو ملک کے حالات کے متعلق اس کے گھر میں بھی کئی دفعہ میٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں، جس کو حضرت یوسف نوٹ بھی کرتے اور اس سے چیزیں بھی سیکھتے۔ تو یہ اللہ کا ایک طریقہ تھا کہ حضرت یوسف کو حکومت کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں یا ان کی تربیت ہو جائے کہ حکومتی معاملات کو عوامی سطح پر کس طرح حل کیا جاتا ہے اور کیسے ان کا فیصلہ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سکھانے کے لیے اللہ نے حضرت یوسف کو اس وزیر کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔